ٹرانسلیشن اسٹارٹ کرنی ہے، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ یہ چیپٹر بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عرب کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور ان کے آنے کے بعد کس طرح انسان میں تبدیلی آئی اور انسان کو ایک اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ تو فرسٹ چیپٹر، فرسٹ پیراگراف۔ Now we are going to translate this paragraph. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. Arabia, عرب is the land، سرزمین ہے، of uncharm، بے مثال، unparalleled charm، بے مثال دلکشی، and beauty، اور خوبصورتی کی۔ ٹرانسلیٹ اسے یہ لائن پوری کمپلیٹ ہوگی۔ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے، with its trackless ڈیزرٹس، جس کے ناہموار صحرا، آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں والے، ان دا ڈیزلنگ ریز، آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنیں، آف دا ٹراپیکل سن، تیز سورج کی۔ یعنی عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں والے گمنام صحرا میں آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز سورج کی کرنیں ہیں۔ I repeat this line. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں والے گمنام صحرا میں آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز سورج کی کرنیں ہیں۔ Its starry sky، اس کے تاروں بھرے آسمان نے، has excited، جوش دلایا ہے، the imagination، خیالات کو یا تصورات کو، of poets، شاعروں کے، and travelers، اور مسافروں کے۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو جوش دلایا ہے۔ It was in this land، یہ وہی سرزمین ہے، that the رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم born، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ In the city of مکہ، مکہ کے شہر میں، which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ کے شہر میں، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ سیکنڈ پیراگراف۔ The Arabs possessed، عرب کے لوگ مالک تھے، a remarkable memory، شاندار یادداشت کے، and were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ قوم تھے۔ یعنی عرب کے لوگ شاندار یادداشت کے مالک اور فصیح و بلیغ قوم تھے۔ their eloquence، ان کی فصاحت و بلاغت یا خوش اخلاقی، eloquence خوش اخلاقی کے میننگ میں بھی آتا ہے، and memory، اور یادداشت، found، ملتے ہیں، expression، تاثرات، in their poetry، ان کی شاعری میں۔ یعنی their eloquence and memory found expression in their poetry، ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت کے تاثرات ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ every year، ہر سال، a fair was held، ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا، for poetical competition، شاعری کے مقابلے کے لیے، at اکاز، اکاز میں۔ ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے اکاز کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ it is narrated، یہ بیان کیا جاتا ہے، that کہ حماد said to خلیف ولید بن یزید، حماد خلیفہ ولید بن یزید سے کہتے ہیں، I can recite to you، کہ میں آپ کو زبانی پڑھ کر سنا سکتا ہوں، for each letter، ہر حرف، of alphabet، حروف تہجی کا، 100 long poems، 100 لمبی نظمیں، without taking into account short pieces، بغیر چھوٹے حصوں کو شمار کیے۔ یعنی I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کو زبانی پڑھ کر سنا سکتا ہوں، 100 لمبی نظمیں بغیر چھوٹے حصوں کو شمار کیے، and all of that was composed، اور وہ تمام لکھی گئیں exclusively، صرف اور صرف by poets، شاعروں نے، before the promulgation of Islam، اسلام کی تبلیغ سے پہلے، اور وہ تمام شاعروں صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ سے پہلے شاعروں نے لکھی۔ It is no small wonder،
یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں. دیٹ اللہ المائٹی کہ اللہ تعالیٰ نے چوز عربک لینگویج عربی زبان کو چنا ہے یا عربی زبان کا انتخاب کیا ہے فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے آخری پیغام کی تقسیم کے لیے اینڈ پریزرویشن اور حفاظت کے لیے آف ہز ورڈ. یعنی اٹ از نو اسمال ونڈر دیٹ اللہ المائٹی چوز عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈ. یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی حفاظت اور تقسیم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا ہے. Now, paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood بنی نوع انسان یا انسانیت stood کھڑی تھی on the verge of chaos تباہی کے کنارے پر. means 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں بنی نوع انسان تباہی کے کنارے پر کھڑا تھا. یا پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسا دکھائی دیتا تھا دیٹ دا سویلائزیشن کہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن جس نے لیے ہیں 4000 years 4000 سال ٹو گرو پروان چڑھنے کے لیے ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ لڑکھڑانے لگ گئی یا ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئی. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے کے لیے 4000 سال لگے اب لڑکھڑانے لگ گئی. At this point in the time وقت کی اس گھڑی میں at this point اس گھڑی میں in the time وقت کی اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ نے raised رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک پیغمبر کو اٹھایا among themselves to lift the humanity جس کا کام تھا انسانیت کو بلند کرنا. lift بلند کرنا humanity انسانیت کو from ignorance جہالت سے into the light of faith ایمان کی روشنی میں. یعنی at this point in the time Allah Almighty raised رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک پیغمبر کو اٹھایا جس کا کام انسانیت کو ایمان کی روشنی میں جہالت سے بلند کرنا تھا. پیراگراف نمبر 4. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر کو پہنچے he spent most of his time وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے in solitude تنہائی میں and meditation اور غور و فکر میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. In the cave of ہیرا غار ہیرا میں he used to retire یعنی قطع تعلق ہو جاتے with food and water خوراک اور پانی کے ساتھ یعنی خوراک اور پانی لے کر پوری دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے. In the cave of ہیرا he used to retire with food and water and spend days اور دن گزارتے and weeks اور ہفتے in the remembrance یاد میں of Allah Almighty اللہ تعالیٰ کی. وہ غار ہیرا میں خوراک اور پانی کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے. Now it is time about chapter translation of 5 paragraph. The period of waiting had come to a close. Period of waiting انتظار کی گھڑیاں had come to a close ختم ہونے کو تھی. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھی. His heart was overflowing بھرا ہوا چھلکتا تھا. with profound گہرے compassion ہمدردی سے for humanity انسانیت کے لیے. his heart was overflowing with profound compassion for humanity ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے چھلکتا تھا. he had a pressing urge شدید urge خواہش to eradicate ختم کرنے کی wrong beliefs غلط عقائد social evils معاشرتی برائیاں cruelty جہالت and injustice اور ناانصافی. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. وہ ناانصافی، جہالت، معاشرتی برائیاں اور غلط عقائد کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived. وہ لمحہ آ پہنچا تھا. When he was to be bestowed عطا کیا گیا.
या नवाजा गया, विद नबूवत से। वो वक्त आ पहुंचा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल इस्लाम केम, हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए, एंड कन्वेड टू हिम, और उन तक पहुंचाया, द फॉलोइंग मैसेज, दर्ज झेल पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए और अल्लाह ताला का दर्ज झेल पैगाम आप तक पहुंचाया। ये पहली वही है जिसको आप वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोमा भी नहीं उतार सकते, बिकॉज़ ये होली कुरान की वर्सेस की ट्रांसलेशन है। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पढ़ो उस खुदा के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड जमे हुए खून से, क्लॉट लोथरे से। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत रहीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन, कलम का इस्तेमाल, ये आप ट्रांसलेशन करते हुए भी इन ब्रैकेट में ही रखोगे, द पेन, कलम का, टॉट मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। पूरी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। पढ़ो उस खुदा के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया इंसान को खून के एक लोथड़े से, जमे हुए खून। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत रहीम है, जिसने तुम्हें कलम का इल्म सिखाया, इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 6, द रेवल्यूशन, आगाही, ऑफ द डिवाइन मैसेज, खुदा के पैगाम की, यानी खुदा के पैगाम की आगाही, विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, आने वाले 23 सालों के लिए, हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी। यानी खुदा के पैगाम की आगाही अगले आने वाले 23 सालों के लिए जारी रही। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया, टू प्रोक्लेम, दावा करने के लिए या ऐलान करने के लिए, द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत का। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करने के लिए उठाया गया, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानी इत्तेहाद की। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन, हिज मिशन, उनका मकसद था, वॉज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, द नेक्सेस, जंजीरों को, ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती की, इग्नोरेंस, जहालत की, एंड डिसबिलीव, और गलत अकायद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती की जंजीरों, जहालत और गलत अकायद को ख़त्म करना था या तबाह करना था, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन, सेटअप कायम करना था, अ नोबल, एक आला, कंसेप्शन, तसव्वुर, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, और एक आला ज़िंदगी का तसव्वुर कायम करना था, एंड लीड मैनकाइंड, और इंसान की रहनुमाई करना था, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लिस, और रज़ाए इलाही में। And set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss, और ज़िंदगी गुजारने का आला तसव्वुर कायम करना था और इंसानियत की रहनुमाई करना था, ईमान की रोशनी में और खुदा की रज़ा में, यानी खुदा की रज़ा और ईमान की रोशनी में इंसानियत की रहनुमाई करना और आला ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर कायम करना था। पैराग्राफ नंबर 7, सिंस, चूँकि, दिस बिलीव, ये अकीदा, वॉज थ्रेटनिंग, खतरे में डाल रहा था, देयर डोमिनेंस, उनकी हुकूमत को, इन द सोसाइटी, माशरे में, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी हुकूमत को ख़तरे में डाल रहा था, द पेगन, अरब्स, अरब के काफिर, स्टार्टेड, शुरू किया, टू माउंट प्रेशर, शदीद दबाव, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकार पर। चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी हुकूमत को ख़तरे में डाल रहा था, इसलिए अरब के काफिरों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार पर शदीद दबाव बढ़ाना शुरू किया। दे वांटेड, वो चाहते थे, दम, उन्हें, टू रिनाउंस, रोकना,
دیئر کاز اپنے مقصد سے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈا ورشپنگ اور بت پرستی اختیار کر لیں. آن ون اوکین ایک موقع پر دے سینٹ اے ڈیلیگیشن انہوں نے ایک وفد بھیجا ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل اور مہربان چچا حضرت انکل ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین انہوں نے ان سے کہا کہ وہ روکیں، ریسٹرین روکیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسیج اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے، اور یا فیس دیئر اینیمیٹی دشمنی یا ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے. I repeat this line. They told him to restrain the رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے روکیں اور فیس دیئر اینیمیٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. Finding himself in a dilemma اپنے آپ کو مشکل میں یا الجھن میں پاتے ہوئے he sent for his nephew انہوں نے اپنے بھتیجے کے پاس بھیجے اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن اور ان کے صورتحال سے آگاہ کیا. یعنی اپنے آپ کو مشکل میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے بھتیجے کے پاس گئے اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈڈ مطلب جواب دیا with these memorable words ان یادگار الفاظوں کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظوں کے ساتھ جواب دیا. مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا if they put the sun اگر وہ رکھتے ہیں سورج in my right hand میرے دائیں ہاتھ پر and the moon اور چاند in my left میرے بائیں ہاتھ پر even then I shall not abandon مطلب چھوڑنا یا رکنا the proclamation تبلیغ سے of the oneness of Allah اللہ تعالیٰ کی. کہتے ہیں my dear uncle if they put the sun in my right hand and the moon in my left even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے ہیں میں پھر بھی خدا کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا یا خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith میں پختہ ایمان قائم کروں گا upon the earth زمین پر اور پیرش یا تباہ ہو جاؤں گا in the attempt اس کوشش میں. یعنی میں اس زمین پر پکا ایمان قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. We are going to stop here.